السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ صافات 37:108۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اس ابراہیم کے اوپر خواب کو ترک کیا دوسروں میں، سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں نوکروں میں سے تھا۔ اب دیکھیے، وہ جو خواب ہے وہ ترک کر دیا، یعنی اس کو لیفٹ اوور کیا، یعنی وہ لیفٹ اوور آج تک ہے۔ ہم نے اس کو، ابراہیم کو جو اوپر خواب تھا اس کو ترک کر دیا ہم لوگوں میں، بعد کے والے لوگ جو اب جو ہے وہ لیفٹ اوور ہو گیا، ہمیں کرنا ہے وہ خواب جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں آج تک لیفٹ اوور ہے۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخری، دوسروں میں اسے ترک کر دیا، یعنی لیفٹ اوور کر دیا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، جیسے جب کوئی کسی کی وفات ہو جائے وہ ترکہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ بعد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انہیریٹنس مل جاتی ہے، تو وہ خواب جو ہے وہ ترک کیا گیا ہے بعد کے آنے والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم اس خواب میں اپنی، جیسے اسماعیل صاحب نے قربانی دی ویسے ہم قربانی دیں۔ وہ ترک کیا دوسروں میں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ سلام ہو، وہ سلامتی میں گئے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسن لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ان آیتوں میں وہی پتہ چل رہا ہے کہ وہی خواب جو ہے وہ بعد میں لیفٹ اوور کیا جا رہا ہے ہمارے لیے، تاکہ وہی جس طرح اسماعیل صاحب نے قربانی دی یا انہوں نے اس طرح ہم کو کرنا پڑے گا، تو وہی چیز آگے بات آ رہی ہے۔ اب یہ سب باتیں جب ہو گئیں تو اب دوسرے بیٹے کا ذکر آئے گا قرآن میں، سورہ صافات 37:112۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ الحجر 15 اس کی آیت 54۔ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جب کہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا، پس تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ اور اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ سن کر ہنسی، پس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بشارت دی۔ اب یہاں پر آپ، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، سننے والی بڑی غور سے دیکھیں۔ میں بار بار بائبل کو اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں ببلیکل پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ سننا آپ کو یہ کہ میں قرآن جو بتا رہا ہوں وہ آپ سٹے کریں مائنڈ میں، باقی بائبل کی تو بات جانتے ہی ہیں آپ۔ دیکھیں یہاں پر لگا رہا ہے، ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کے ساتھ، اور وہ نبی یہ بھی اصلاح کرنے والا تھا۔ اسماعیل السلام بھی کون تھے؟ صحیح کرنے والے، اصلاح کرنے والے نبی، وہ رسول بھی تھے اور صحیح کرنے والے اصلاح، یہ بھی نبی بھی ہیں اور صحیح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، صحیح کرنے والے۔ غلطیاں ہم سب کریں گے، انسان ہیں، لیکن صحیح کرنا سیکھیں لائف میں، صحیح کریں، اصلاح کریں۔ تو جب ان کو اسحاق کی بشارت دی تو وہ انہوں نے کہا، مطلب ابراہیم علیہ السلام، مجھے تم خوشخبری دے رہا ہو اس بڑھاپے میں، مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا، بس تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا جب ان کو بشارت ملی، خوشخبری ملی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ یہ سن کر ہنسی، پس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بشارت دی۔ اندازہ کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، رسول کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بھی کھڑی ہیں۔ وہ ہنسی، یعنی شرمندگی کی ہنسی سمجھ لیں آپ، کہ اب بڑھاپے میں میرے یہاں بچہ ہوگا، کیونکہ پہلے ہو چکا تھا ان کو، پہلے ہو چکا تھا۔ کون تھے وہ؟ اسماعیل السلام پہلے ہو چکے تھے، اب وہ اس پیریڈ میں آ چکی تھی جب ان کے بچہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو وہ ہنسی کہنے لگی، یہ کہ وغیرہ لکھا فضحکت، ہنسی، اور کہا ہمیں
تو اللہ نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کی پشت سے یعقوب کی بھی. یہاں دو آدمی کی بات, اسحاق اور اس کے پشت سے یعقوب کی بشارت دے دی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہ تمہاری یہاں اسحاق ہوں گے, اس کے پشت سے یعقوب بھی ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ بات ان کو کہی گئی. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہوں اور یہ کیسی بشارت مجھے مل رہی ہے. وہ ایک کامن سی بات, جب انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت پہ آ رہی ہے بات, یہ بات اسحاق علیہ السلام کی بشارت پہ آ رہی بات. تو اب آپ دیکھیے آگے وہ کیا کہتی ہیں. سورہ ہود 11:72 اور 73, قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. اس نے کہا, یعنی ان کی بیوی نے کہا, کاش کیا میں جنوں گی اور جبکہ میں عاجز ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے. یہ تو بے شک عجیب بات ہے, عجیب شے ہے. یعنی میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں, میں عاجز ہو چکی ہوں, مطلب اب اس سلسلہ میرے ختم ہو گیا, مینوپاز ہو گیا سوٹو سے, اور اب میری یہ بات, یہ تو بڑی عجیب شے سی بات ہے, عجیب سی بات ہو رہی ہے. یہ جو بشارت کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں ان کو, رسول یہ بشارت دے رہے کہ آپ کے ایسا ہوگا. تو وہ اپنی کمپلینٹ ایک امیزنگ عجیب کہہ رہی ہیں, عجیب بات ہے یہ. تو اب دیکھیے وہ جواب کیا, جواب بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر دیکھیے اس میں بڑی گہرائیاں ہیں. قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ان فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. اہل البیت بے شک وہ تعریف کے لائق شاندار ہے. یعنی انہوں نے, رسولوں نے جواب دیا, کیا کہا کہ کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. اہل البیت. آج میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے اور ان کی نسل اہل بیت ہیں. بتائیے آپ کو پتہ تھا یہ؟ اور جس کو آپ سمجھتے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں, ان کا نام ہی نہیں ہے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت, جانتے نہیں ہیں, نام کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ, یعنی نام کے ساتھ کہہ رہا ہے ان کو اہل بیت. اور پورے قرآن میں یہ ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یا اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, یوسف کے اتنے سارے بھائی, ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر. یہاں عربی میں جمع کا سیغہ علیکم سٹارٹ تو ہوا, ان سے خطاب کیا. قالوا تعجبین, یعنی بات ہوئی کہ تو تعجب کر رہی ہے. امر اللہ, اللہ کے امر پہ. رحمت اللہ, اللہ کی رحمت. و برکاتہ, اس کی برکت. اب جو ہے علیکم, کم کا مطلب سیغہ جمع میں, تم سب پر, اہل بیت تم سب پر ہے اللہ کی رحمت. اور ہم جانتے نہیں ہیں, ہم ان اہل بیت سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور بلیو کریں, میں بات کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, نہ سنی حضرات بتا رہے ہیں نہ شیعہ حضرات بتا رہے ہیں. کس دین کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ کس دین کو فالو کرنے آئے اس دنیا میں آپ؟ اسلام جو قرآن کا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں لکھا کچھ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور جو بتا رہا ہے یہ دشمن ہے, میں دشمن ہوں. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے لکھا ہوا قالوا تعجبین, کہ انہوں نے کہا کہ تو تعجب کر رہی ہے, من امر اللہ, اللہ کے امر سے, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت, و برکاتہ, اس کی برکات, علیکم, تم سب پر, اہل البیت, اہل بیت, انہ حمید مجید, بے شک حمید, تعریف, اللہ تعریف کے قابل ہے اور شاندار ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر. تو یہ بات سمجھیں کہ یہ بات اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آپ نہ مانیں, نو پرابلم. اب آپ کو میں ایک بات یہاں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں جینیسس میں بائبل آ جاتی ہے ہمیشہ, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بائبل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا, ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے, اور آپ کا یہ عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے تو میرا بھی ہے, میں بھی یہیں کی پیدا ہوں پاکستان میں, میں بھی اس کو سمجھتا آیا تھا, لیکن اب قرآن سے جب پتہ چلا تو اب چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے پیدائش جینیسس 16 کی ورس 1 ہے,
اور ابراہم کی بیوی سارہ کہ کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ. اب آپ یہ سمجھیے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن میں اس کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ آپ کے ذہن میں ایسے فٹ بیٹھے گا جیسے یہی تو سچ ہے, یہی تو سچ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے. یہ معلوم نہیں ہے آپ کو, یہ قرآن نہیں, یہ بائبل ہے. آج کے دن اب زمانہ ایسا ہے, قرآن کو تو یہودی کیا کوئی دنیا کا کوئی طاقت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی, لیکن اس طرح کہانیاں لکھ کے کچھ بھی لکھ لیں اور آپ کو بتا نہیں رہے. تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں, یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں پتہ تھی بات آپ کو جو آپ پڑھ رہا ہوں؟ اب پتہ تھی نہیں بات کیا ہے. اور سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. تو ابراہم نے سارہ کی بات سنی, مانی. ویری گڈ. شوہر ایسا شوہر, ایسی بیوی آپ کو بھی مل جائے. ذرا سنیں پڑھا کیا آپ نے, اندازہ کریں آپ کہ سارہ کہہ رہی ہیں. اب بائبل میں ایک سارہ جو ہے ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ نعوذ باللہ بہن بھی ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. بائبل میں جنیسس پہلی بائبل, ان کی سوتیلی بہن ہے سارہ. وہ کہہ رہی ہے کہ میری تو بچہ ہو نہیں رہا. تو ہمارے پاس ایک کالی یعنی لکھا لونڈی جو ہے وہ کالی بلیک ہے, بلیک وومن جس کو ہاجرہ کہہ رہے ہیں. میری بچہ تو ایسا کر تو اس کے پاس چلا جا. کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے. کون سی ایسی بیوی ہے بھائی جو کہہ رہی ہے لونڈی؟ بیوی بھی نہیں ہے لونڈی. تو اس سے تم بچہ مل جائے گا تو میرا بدلنے بچہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً استغفر اللہ, جیسے انہوں نے کہا غلطی کر دی, انہوں نے کہا بات مان لی ابراہیم کی, سارہ کی بات مانی ابراہیم کی. اور آگے لکھا ہے اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. یعنی جب سارہ کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی, کون؟ ہاجرہ, تو اس کو حقیر جاننے لگی. اور ابراہم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا, اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے ہوا تھا اسماعیل رکھا. ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام کیا رکھا؟ بیوی نہیں ہے, وہ لونڈی ہے. وہ بھی سارہ کے کہنے سے انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ہم بستری کی, واٹ ایور. آگے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں. اب جب یہ سلسلہ ہو گیا تو جینیسس 21 اس کی 1 ورس ہے. اور خداوند نے جیسا کہ اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. اور ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کا بیٹا ہوا. یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے نہیں, لیکن بائبل میں انگلش میں اس کا ذرا زیادہ صحیح لکھا ہے. یعنی یہاں لکھا ہے اور خدا. اچھا لوگ کرتے کیا ہیں کہ دیکھیں اب ہمارا کلچر جو ہے نا مطلب اردو اسپیکنگ پیپل, اس پہ کرسچنز بھی ہیں, مسلمان زیادہ ہیں نا, ڈومینیٹنگ تو مسلمان ہیں, تو وہ یہاں پر ایسی بات لکھیں تاکہ آپ سمجھ نہ سکیں. یہاں لکھا ہے اور خدا نے جیسے کہ اس سے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے سارہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہاجرہ کے پاس بچہ ہو جائے گا تو وعدہ کیا تھا میں تمہاری بھی بچہ. اس طرح کی لگ رہی ہے بات, لیکن بائبل میں لکھا ہے گاڈ وینٹ انٹو ہر. اس کی انگریزی کی اردو کریں آپ, گاڈ وینٹ انٹو ہر, یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں انگریزی میں. انہوں نے لکھے اور نظر رکھی اور انہوں نے کہا حاملہ ہو گئی, چلو بھائی حاملہ ہو گئی. اور ابراہم کے لیے اس کا بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر کیا تھا اس کا کیا تھا, اس کا بیٹا ہوا. اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو ابراہم سے ہوا تھا ٹھٹے مار رہا ہے. یعنی اسماعیل السلام جو ہوتے ہیں وہ ٹھٹے مار رہے ہیں, ہاجرہ تو ان کو جلن ہوئی. تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس طرح اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھا جو پہلے جو بیٹا ہو گیا تھا اسماعیل السلام ہاجرہ سے, دیکھا یہ جو بیٹا ہے یہ ٹھٹے مار رہا ہے اور یہ کل میری جائیداد جو بھی بنے گی تو لہٰذا یہ حصے دار ہو جائے گی, میری وراثت, اس کو نکال. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں بائبل میں نا بڑے فرماندار قسم میں بیوی کے, ہر بات سن لیتے ہیں. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا, بلکہ اس کے کاندھے پر دھر دیا, اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کرتے ہوئے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اچھا یہ تو آپ نے کیا سنا,
یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ. یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں, ایک تھی سارہ, ایک تھی ہاجرہ, اور سارہ جو تھی ان کی ایک سوتیلی بہن تھی, ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام, اور حاجہ جو لونڈی تھی ان سے پیدا ہوئے اسماعیل السلام. یہ کون بلیو کرتا ہے؟ لیکن میں نے نہیں کہا, آپ سمجھ جائیں آپ لوگ, میں نے کسی کو یہودی عیسائی نہیں کہا. میں یہ جانتا ہوں ہر جو رہتا ہے جروسلم میں اور ہر عیسائی جو رہتا ہے وہاں پر, جو بائبل پڑھتا ہے اس کا یہ بالکل عقیدہ ہے. ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور اگر ہم غلط رکھتے ہیں تو اصلاح کر لیں, وقت تھوڑی ہے. تو اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو بتانا تھا, اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ قرآن, پہلے غور سے, قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی واحد بیوی ہیں, اور وہ واحد بیوی تعجب خیز ہو رہی ہیں کہ ان کے جب بڑھاپے میں بچے کی بشارت دی جا رہی ہے. شی از امیزڈ کہ میری اب بڑھاپے میں کیسے بچہ ہوگا, اور یہ جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. کون؟ ابراہیم السلام کی بیوی. لیکن دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو ایک بتا دوں, ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا امام جو کہ میرے ظالموں کو امامت نہیں پہنچے گی, تو انہوں نے مانگا ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اس کو بشارت دی غلام حلیم کی. تو یہ بات سمجھیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے. یہ میں آگے بتاؤں گا قرآن کے اندر آیت, کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, وہ سمجھ رہے تھے اب میری اولاد نہیں ہو سکتی, تو ان کو بشارت ملی. اور ان کی بیوی بوڑھی نہیں تھی. آپ سمجھیں میں نے کیا کہا؟ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے مگر بیوی بوڑھی نہیں ہوئی تھی. یعنی بیوی اتنی بوڑھی نہیں تھی کہ وہ اس سٹیٹ میں نہیں پہنچی تھی, مینوپاز نہیں ہوا تھا انہیں. تو ان کے جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی, کیونکہ میریکل یہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میریکل ہے وہ. تو ان کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے کہا تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. حضرت مریم کے جب نہیں ہو تو ان کو اللہ نے فرشتے دے کے بتایا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. زکریا علیہ السلام کی بیوی بھانج تھی شروع سے, تو ان کو زکریا علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اصلاح کر دی, تمہارے لڑکا ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی برتھ ہے اسماعیل علیہ السلام کی, اس کے لیے ان کی بیوی انوالو اس لیے کہ وہ نارمل ہے, بشارت ان کو ملی. لیکن جب وہ بھی بوڑھے ہو گئے اور مزید, اور بیوی بھی اب بوڑھی ہو گئی, اب اس فیز میں آ گئی, تو دونوں کو بتایا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا میں نے؟ تو اس کے معنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ایک ہی بیوی سے ہیں. اور وہ جب وہ تعجب ہی یہ کر رہی ہیں اب میری اب لڑکا ہو, یعنی پہلے تو ہو گیا تھا, نارمل بات تھی, لیکن یہ کیسے ہوگا جب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. تو اسی بات کو وہ آرگیومنٹ بھی دے رہی ہیں. تو یہ امیزنگ, یہ میراکلس جو برتھ ہوئی ہے, سیکنڈ برتھ جو یہ, اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا انوالومنٹ بھی بتایا کہ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہنسی, اور انہوں نے کہا میری یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, میں تو اب مطلب اس فیز سے گزر گئی ہوں, میں نے پاس کیا, بوڑھی ہو چکی ہوں, اب میری یہاں لڑکا کیسا ہوگا. تو ان کو بشارت دی کہ تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے آرڈر سے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت. تو یہ ان کو اس طرح بشارت ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیے اس کا پروف ہے سورہ ابراہیم 14:39, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ ہی کے لیے خاص تعریف ہے, وہ ہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے, بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے. دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے دونوں بچوں کے وقت, دونوں بچوں کے وقت آپ بوڑھے تھے. یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کہ اللہ ہی کے لیے خاص تعریف وہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام بھی دیے اور اسحاق علیہ السلام بھی دیے, بے شک میرا رب جو ہے ضرور دعا سننے والا ہے. تو جب انہوں نے مانگا, بڑھاپے ہی نہیں مانگا, تو ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے, لیکن بیوی نارمل ہیں, ہیلدی ہیں وہ. لیکن جب بیوی بھی بوڑھی ہو گئیں, یہ اور بوڑھے ہو گئے, تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے جان کے وہاں کھڑا کروا کے کہا, وہ ہنسی بھی, اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا میں بھی بوڑھی ہوں, میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں,
میری اب بچہ کیسے ہو, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ہنسی اس لیے نہیں انہیں کہ وہ تو سمجھے اب ہو ہی نہیں سکتا میری یہاں. تو وہ ایک ہی بیوی کی اولاد ہیں یہ دونوں, اور ایک ہی. اور بائبل میں کیا ہے, سارا, لونڈی, ہاجرہ, یہ سب ڈرامہ بائبل کا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا دیکھیں, ان کی ایک اور دعا دیکھیے, وہی قواعد آ گیا. پھر جب بھی دعا مانگے قاعدے قواعد آ جاتے. پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا, ابراہیم السلام اسماعیل السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے رب, اے ہمارے رب, بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارے رب, یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں, پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, ان کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں. اب آپ اگر غور کریں کہ یہاں پر دیکھیے, میں وہ اس لیے بات بتا رہا ہوں, کچھ لوگ جو میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے, تو ذریتی عربی میں دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھیں ذریتی لکھا ہوا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی. ذریت از اے کلیکٹیو پلورل ناؤن. ہاں, میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں, ایک بات ہے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ کسی سے بات کریں تو دیکھیے کہنے لگے وہ جو بائبل میں آپ نے پڑھا تھا نا, سارا وہ اس کو نکال دیا, وہ دے کے ہاجرہ کو نکال دیا تھا نا, تو پانی دے کے نکال دیا. تو وہ مولوی یہاں لا کے کہتا ہے دیکھیے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر, وادی میں پھر رہی تھی وہ اس طرح. کون؟ میں نے کہ ذریت لکھا ہوا ہے, ذریت میں بیوی کہاں سے آ جائے گی؟ کہنے لگے آپ کو عربی نہیں آتی ہے. وہ بائبل کی بات یہاں لائے کے آڑ کے کہہ رہا ہے کہ ذریت میں بیوی آئی اور اسماعیل. میں نے ذریت از اے کلیکٹیو ناؤن, یہ پلورل ہے, یعنی اپنی آف سپرنگز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, نسل در نسل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. بواد غیری, جو واد غیر ہے, ذی زرع عند بیتک المحرم, یعنی صفا مروہ جہاں وادی ہے. وہ اگر آپ صفا مروہ جائیں وہ ایک وادی ہے, اور مکہ بھی ایک وادی میں ہے. پہاڑ ہیں چاروں طرف, بلیک پہاڑ, بلیک پہاڑ ہیں چاروں طرف بلیک, اور وہ ایک پہاڑ جا کے ایک وادی میں اللہ نے کعبہ بنایا ہوا ہے مکہ, اس کے اندر وادی. تو وہ کہہ رہے رب بنا انی اسکنت من ذریتی, میں ٹھہرائے جا رہا ہوں اپنی آف سپرنگ میں سے, بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اس وادی جہاں غیر اللہ تیرے پاک گھر کے پاس, محرم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کریں گے وہ؟ رب بنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز صلاۃ قائم کریں. فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں. آپ کو حیرت ہوگی, اس وادی میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. یہ لکھا ہے غیر وادی زرعن, یعنی غیر زرعی ہے وہ, وہاں ساتھ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. لیکن وہاں جو جاتا ہے عمرہ حج پہ, ایسے بہترین فروٹس ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہر بہترین فروٹ وہاں پر اللہ پہنچا رہا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ پہنچوا رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں.